बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो होना ही था। 27वीं तरमीम पास होते ही पहला इस्तीफा भी आ गया है। इसके क्या असरात होंगे? इस इस्तीफे के साथ साथ बहुत से इंकशाफात भी हुए हैं। इस्तीफा देने वाली शख्सियत ने बड़े इंकशाफात भी कर दिए हैं, जिससे सारा निज़ाम नंगा होता चला गया है कि किस तरह से ये 27वीं तरमीम पास करवाई गई है, और ये सब बराह रास्त लोग देख सके हैं। ये भी तारीख में लिखा गया है। शर्मिंदगी है, रुसवाई है। अभी तो ये आगाज है। आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में, सालों में आप इसके असरात महसूस करते रहेंगे जो इस मुल्क के साथ कर दिया गया है। और नून लीग और पीपल्स पार्टी हमेशा हमेशा याद रखी जाएंगी ये पार्टीज, और कभी इस पार्टी में शामिल होने वाले कभी भी तारीख में सर उठाकर नहीं चल सकेंगे। उसकी वजह यह है कि जो चीजें, जो बातें, जो आईनी मामलात हजारों साल पहले, मैं सैकड़ों साल की बात नहीं कर रहा, हजारों साल पहले जो मुख्तलिफ कौमों ने तय कर दिए थे, जिसको कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर, कि कहीं एक जगह पर ताकत मरकूज नहीं होगी, उससे कभी भी रियासत अच्छे तरीके से नहीं चल सकती, तबाही और बर्बादी हो जाती है। सैकड़ों साल से इसको अपना भी लिया गया। हजारों साल पुराना आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ये सब आया था। जिस तरह ये भी नजर आ रहा है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब अब वो भी चीख उठे हैं कि ये सदारती इस्तिस्ना क्या चीज है, गैर इस्लामी है, गैर शरई है, गैर इस्लामी, गैर शरई, कि सदर जो मर्जी करता रहे, वो कत्ल कर दे, वो करप्शन कर ले, जुर्म कर दे, वो डाका डाले, लूट ले, कुछ भी कर ले, उस पर किसी भी तरह से कोई कानून लागू नहीं हो सकता, उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसको कोई सजा नहीं दी जा सकती, उस पर कानून लागू ही नहीं होता। आप सोचिए, कहीं इस्लाम में इसकी कभी गुंजाइश नजर नहीं आई। इस्लाम तो इतना खूबसूरत दीन, मजहब नहीं दीन है, जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। इस्लामी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, और इस्लाम को ही अपनाते हुए अब वेस्ट में भी ये कॉन्सेप्ट है। आप ये देखें कि इस्लाम तो है ही है, इसके अलावा जितने भी मैंने आपसे अर्ज किया ना रियासती उसूल बनाए गए, उसमें था सेपरेशन ऑफ पावर, अदलिया अलग आजाद होगी। अब यहां पर यह कर दिया गया है कि कोई जज ये भी नहीं कर सकता कि कहे जी मैं नहीं जाता, मुझे इस तरह ट्रांसफर किया जा रहा है, ये विक्टिमाइजेशन की जा रही है हुकूमत की तरफ से, तो उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस चलेगा, और जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता वो आगे नहीं चल सकता। फिर यह है कि उससे मराद भी ले ली जाएगी, और उसको रिटायरमेंट के बाद मराद भी नहीं मिलेंगी। अब आप ये देखें कि कितनी खौफनाक बात है। हुकूमत रियासत चला रही होती है, रियासत जो भी है, एक मुल्क होता है, उसके अवाम होते हैं, और रियासत और अवाम के दरमियान मुआहिदा आइन होता है। उस आइन को पामाल कर दिया गया, और रियासत के पास इदारे होते हैं, ताकत होती है, और उस ताकत का इस्तेमाल हुकूमत करती है। और हमारे यहाँ हुकूमत अवाम मुंतखब करते हैं कि अच्छा जी हमारे ऊपर जो लोग आकर रियासत के इदारे उसकी ताकत का इस्तेमाल करेंगे वो ये लोग होंगे। यही उनके पास इख्तियार होता है अवाम के पास। एक तो 8 फरवरी 2024 को उनसे वो छीन लिया गया। अब उसके बाद अदालत भी फारिग कर दी गई, जिसने बैलेंस क्रिएट करना था। अदालत का, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट का काम यह होता है पूरी दुनिया में, आला अदलिया का, कि उसने बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि सारी ताकत हुकूमत के पास होती है। तो हुकूमत अगर अवाम पर ही तशद्दुद शुरू कर देगी, जबर कर देगी, फर्ज की जो भी हुकूमत में है, जिस तरह यहां दफा 144 लगा दो, हाँ जी अपोजिशन के बंदे उठा दो, ये कर दो, वो कर दो, अवाम के खिलाफ कुछ भी हम करते चले जाए, जिस तरह की मर्जी कानून साजी कर लें, अगर हम हुकूमत में आ गए हैं, हमेशा के लिए हुकूमत में रहना चाहते हैं। फर्ज कीजिए जिस तरह अभी आपने देख लिया, इस्तिस्ना ले लिया ना सदर ने, अब ये फैसला कर लें कि हर पार्लियामेंटेरियन को इस्तिस्ना जो इस वक्त है, हमेशा के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी ही मिलकर इख्तियार में रहेंगी, तो कौन रोकेगा? 2 तारीख से उनके पास आके यही सब लोग चलेंगे, कौन उस पर ठप्पा नहीं लगाएगा? तो सोचिए जरा, तो फिर कौन रोकेगा? अदलिया ने रोकना था, अदालत ने रोकना था, वो अदालत ही खत्म कर दी गई। अदालत भी अब हम खुद लगाएंगे, काजी हमारे चुने हुए, तो सारा कुछ बर्बाद कर दिया गया। इसके असरात आएंगे। अच्छा, अब आ जाइए जो रेजिस्टेंस आ रही है उस पर। पहले तो ये हुआ है कि कहने को तहरीक इंसाफ के थे, बहुत पहले एक्सपोज हो गए थे। सेनेटर सैफुल्लाह अब्ड़ो साहब, ये भी ठेकेदार थे, कहा जाता है अरबपति थे, लेकिन ऐसे मामलात में अरबपति थोड़ी देखा जाता है। यह भी कहा गया कि जब सेनेटर सैफुल्लाह अब्ड़ो से पूछा किसी ने कि जी आप क्यों हुकूमत के हक में वोट दे रहे हैं, 27वीं तरमीम के हक में वोट दे रहे हैं, जबकि आप तो अपोजिशन में हैं, तो कहा मेरी मजबूरी है। वोट देने के बाद बराह रास्त ये चीज चल गई है, इसकी वीडियोस मौजूद हैं। ये कहते हैं कि मेरे खानदान के 10-15 लोग उठाए गए, 10 मेरी अहलिया पर मुकदमा बना, 10 लोग उठाए गए 26वीं तरमीम के वक्त। ये बांडा फूटा है, ये निजाम, ये हुकूमत इस तरह से चल रही है। सेनेटर्स तक को, उनके खानदानों को उठा कर वोट डलवा रहे हैं, और इन्होंने कहा कि जी कोई नहीं आया मेरी मदद को। फिर आप लोगों ने ही, यानी सेनेटर नहीं या चेयरमैन सेनेट नहीं, मेरे खिलाफ रेफरेंस भेजे,
اور کہ جی نااہل کیا جائے، یہ سب کچھ ہوا، میری پارٹی نے بھی کیا. تو کون ہے، کون سا سینیٹر ہے جس کے اتنے لوگ اٹھائے گئے، اتنا کچھ اس کے ساتھ ہوا؟ تو 27ویں ترمیم کو میں ووٹ دے رہا ہوں، لیکن اس کے بعد انہوں نے استعفے کا اعلان کر دیا. ایمن ولی صاحب نے اس سے بھی دلچسپ کام کیا، کہا عقل اور شعور سے خالی کہا کہ ہم اس مقدس دستاویز یعنی آئین کو اس کی روح سے خالی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے پھر ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیا. اور یہ بھی کہا کہ جی جتنے بھی قوانین بننے چاہیے لوگوں کو ذہن میں رکھ کر بننے چاہیے، اخلاقیات ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے، اور پھر ووٹ دے دیا 27ویں ترمیم کے حق میں. یہ تو انہوں نے کیا ہے. صرف تحریک انصاف کے سیف اللہ ابڑو نہیں ٹوٹے، بلکہ جے یو آئی کے بھی ارب پتی ٹھیکیدار سینیٹر احمد خان خلجی یہ بھی ٹوٹے ہیں، اور جے یو آئی کی پارٹی پالیسی کے خلاف انہوں نے جا کر 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیا ہے. اور جے یو آئی نے فوری طور پر، فضل الرحمان صاحب نے فوری طور پر ان کو پارٹی سے نکال دیا ہے اور پارٹی سے خارج کر دیا. اب دیکھتے ہیں اس کے بعد ان کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی، کیونکہ حکومت تو ان کو بچانے کی کوشش کرے گی. جس طرح سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو فوری طور پر چیئرمین سینیٹ یوسف زغلانی نے کہا ہم آپ کو پھر بنا دیں گے. اب تو شہنشاہیت ہے، بادشاہت ہے، اب تو جو مرضی کرتے رہے. جس طرح راجہ پرویز اشرف چھاتی پیٹ کر کہہ رہے تھے کہ اب تو جناب تم نہیں چھوٹو گے تحریک انصاف والو، وہاں کھڑے ہو کے ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تمہارا اب ہم نے پورا کام کر دیا 27ویں ترمیم کے ذریعے، اب کوئی عدالت نہیں ہم نے چھوڑی، اب ہم تمہیں اٹھائیں گے، ماریں گے، جو مرضی کریں گے، اب تو عدالت بھی اپنی، اب کیا کر لو گے، کہاں جاؤ گے بچ کے، اب ہم نے تمہارا پورا کام کر دیا ہے. تو یہ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ظلم اور تشدد جبر کا ایک پیک آنے والی ہے، پیک. تو یہ ٹورڈز دی اینڈ ہے، اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد پھر چیزیں مجھے لگتا ہے کہ پھر ڈاؤن ہی جائیں گی. اچھا اس کے علاوہ جی سیف اللہ ابڑو پر جھوٹے حلف نامے، زرعی زمین چھپانے اور نیب کیسز کے الزامات تھے. ان کے خلاف ریفرنس آرٹیکل 63 کے تحت چیئرمین سینٹ یوسف زغلانی نے بھیجا. سینیٹر شہادت آوان نے درخواست دی تھی، ای سی پی نے سب نظر انداز کر دیا اور سکندر سلطان راجہ نے فیصلہ سناتے ہوئے کیس خارج کر دیا. آج کے لیے ان کو بچایا گیا تھا، یہی ان کی مجبوری ہے. قمر زیدی صحافی، اینکر پرسن، نوجوان یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہوا ہے. آج کے لیے ان کو بچا کے رکھا ہوا تھا، اب ان کا استعمال ہو گیا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اگلی ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے. بہت خوفناک معاملہ ہے یہ. 9 لوگ بھارت میں نئی دہلی لال قلعہ اسٹیشن پر 9 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. 2 گاڑیوں میں دھماکہ بتایا جا رہا ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. 24 لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، 9 ہلاک ہوئے ہیں، زخمی 24 ہیں جن میں 3 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. اور دوسری طرف اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ دہشت گردوں نے ایک دفعہ پھر اے پی ایس جیسا سانحہ کرنے کی کوشش کی. 4 دہشت گرد تھے، خودکش حملہ آوروں نے گیٹ سے، کیڈٹ کالج کے گیٹ سے دھماکہ کیا اور اس کے بعد اس کے ساتھی اندر داخل ہوئے. پھر وہاں پر 5 ہمارے سیکیورٹی جوان زخمی ہوئے ہیں اور گارڈ نے وہاں پر ان کی کوشش کو وہیں پر ناکام بنا دیا، ورنہ بہت نقصان ہوتا. خیر جی، اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساری ڈیل تھی. یہ سینٹ سے استعفیٰ دیا ہے سیف اللہ ابڑو نے، تو یوسف زغلانی نے فوراً ان کو آفر بھی کر دیا ہم آپ کو پھر سینٹ بنوا دیں گے. ڈیل اس طرح چلتی ہے. منہ چھپاتے پھر رہے ہیں احمد خان، جے یو آئی کے سینیٹر. صحافی پیچھے ہیں کہ جی آپ نے کیوں ووٹ دیا، اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف کیوں ووٹ دیا. وہ کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. ویڈیو آئی ہے، منہ چھپا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے پا رہے، بکھلائے پھر رہے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ہے حقیقت 27ویں ترمیم کی. یہ سب کچھ سب کے سامنے آ رہا ہے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سینیٹر سیف اللہ ابڑو ہوں یا جے یو آئی کے سینیٹر احمد خان، دونوں ارب پتی سیاستدان ہیں، تعمیرات کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور پھر ان کی دونوں کی کمپنیاں والد کے نام پر ہیں سندھ میں اور بلوچستان میں. تو ٹھیکے لینے ہوتے ہیں تو ٹھیکیدار پھر اب کیا کرے گا، ورنہ تو حکومت بڑا کچھ اس کے خلاف کر سکتی ہے. تو یہ جناب سارا کچھ ہوا ہے. اچھا اس کے علاوہ مختصر میں آپ سے عرض کر دوں کہ آج راجہ ناصر عباس صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس، ان کی بڑی تعریف ہو رہی ہے کہ سینٹ میں انہوں نے ترمیم کے ڈاکومنٹس ہی پھاڑ کر پھینک دیے، جن میں اسحاق ڈار بیٹھے ہیں اور اعظم عزیز تارڑ بیٹھے ہیں، ان کے اوپر یہ انہوں نے پھینک دیے اس کے ٹکڑے کر کے، اور اس طرح سے انہوں نے احتجاج کیا. تو یہ ان کی بہادری اور دلیری ہے جس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اچھا یہ رپورٹ ہو رہا ہے جی آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں. سینیٹر فلک ناز چترالی صاحبہ نے ترمیم میں حصہ لینے والے سینیٹر سیف اللہ ابڑو سے مکالمہ کیا تو انہوں نے جواب دیا مجبوری ہے. تو یہ مجبوری میں سارے کچھ کر رہے ہیں، اس حکومت کی مجبوریاں ہیں، سب کی مجبوریاں ہیں، اور اس مجبوری میں انہوں نے تیا پانچا کر دیا ہے. سپریم کورٹ سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ سینئر پیونی جج، جن کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا، سب سے سینئر جج ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب. 27ویں آئینی ترمیم، جسٹس منصور نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا. 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی کو خط لکھ دیا، جس میں ان سے بطور عدلیہ سربراہ فوری طور پر ایگزیکٹو سے رابطہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا.
جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں کہا کہ چیف جسٹس ایگزیکٹو سے رابطہ کر کے ان پر واضح کریں کہ آئینی عدالتوں کے ججز سے مشاورت کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس نے اس ادارے کے صرف ایڈمنسٹریٹر نہیں بلکہ گارڈین بھی ہیں، اور یہ لمحہ آپ سے لیڈرشپ دکھانے کا تقاضا کرتا ہے۔ آئینی عدالتوں کے ججز پر مشتمل ایک کنونشن بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سینئر وکلاء نے بھی خط لکھا ہے چیف جسٹس کو، لیکن اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہے، اب وہ خالی ایک چیف جسٹس ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن سپریم کورٹ لوگ کہہ رہے ہیں۔ پھر کوئی کہہ رہے ہیں جی اس کو شادی ہال بنا دیں، اب یہاں آئین کے فیصلے تو ہو نہیں سکتے، آئین کی تشریح نہیں ہو سکتی جس کے لیے آئین میں سپریم کورٹ بنائی گئی تھی، تو اب یہ سپریم کورٹ کس کام کی رہ گئی ہے؟ حکومت اپنے فیصلے خود کر لے گی جو اس نے کرنا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو لہٰذا یہ بحث بھی چل رہی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ رات اندھیری ہو جاتی ہے تو گپ اندھیرا جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، شدید اندھیرا، اب وہ چھا رہا ہے، اور اس شدید اندھیرے کے بعد پھر صبح کی طرف چیزیں جاتی ہیں۔ اللہ حافظ۔